बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, फाइनली वो ऐलान के जिसको सुनने के लिए तमाम पीटीआई क़यादत भी बेचैन थी और तमाम के तमाम पीटीआई के खिलाड़ी जो सड़कों पर मौजूद थे, इमरान खान के जलसे में मौजूद थे और इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए दूर से आए थे। इमरान खान साहब की जानिब से आज फैसला किया गया है कि वो इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। उनकी जानिब से वाज़े अल्फाज में ये बात बोली गई कि हम नहीं चाहते हैं कि सड़कों पर कोई तोड़ फोड़ हो और बदअमनी की कोई सूरत हाल पैदा हो। दूसरी जानिब उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि तमाम असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाएंगे, तमाम असम्बलियों से निकलने का उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले भी तमाम काफ़ी तज्ज़ियाकार जब गुफ्तगू करते थे तो इमरान खान साहब को यही मशवरा देते थे कि इस तमाम तर सूरत हाल का हल ये है, बेहतर सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ऐलान कर दें कि वो असम्बलियां छोड़ रहे हैं। आज बिलाखिर ये ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले भी जब ट्रांसमिशन में इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की तो इस गुफ्तगू के नतीजे में भी यही बात सामने आई, तज्ज़ियाकारों की जानिब से यही बात बोली गई कि ये एक बेहतर ऐलान है तमाम तर मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त जिसमें इमरान खान मौजूद हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान अशरफ, एंकर पर्सन कैपिटल टीवी, हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम बेला के एंकर पर्सन हैं, होस्ट करते हैं प्रोग्राम को। तमाम दिन आज फील्ड में भी मौजूद रहे इस्लामाबाद के अंदर और तमाम के तमाम जो सूरत हाल रही इस तमाम पावर शो में पीटीआई की जानिब से जो किया जा रहा था उसको कवर करते रहे, उसके मुतालिक अपडेट्स देते रहे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपकी जानिब आऊँगा, कहिएगा किस तरह का आज का समा था, क्योंकि दो राय है। एक तरफ से तो ये कहा जा रहा है, पीटीआई की राय ये है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग थे, हमने भी देखा कि काफ़ी लोग जमा थे और काफ़ी बड़ा जमे गफ़ीर था इमरान खान की तकरीर को सुनने के लिए। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जब लोग इकट्ठे नहीं कर पाए हैं तो उनकी जानिब से अब इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया गया है। ओवरऑल सूरत हाल क्या थी, हकीकी तौर पर क्या सूरत हाल देखी आपने आज इस्लामाबाद में? जी जैन, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, दो बातें तो बड़ी वाज़ेह हैं कि इमरान खान साहब की आज की जो हालत थी उसकी वजह से एक बड़ा प्रेशर था आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और गवर्नमेंट इसको गो के अब जो उनका बज़ाहिर रवैया है उससे ये लग रहा है कि हुकूमत परेशान नहीं थी, लेकिन इनफैक्ट गवर्नमेंट खासी घबराहट का शिकार थी और गवर्नमेंट को इस चीज़ का खतरा था कि खुदा न खास्ता कहीं इमरान खान इसको धरने में न तब्दील कर दें या वो इस्लामाबाद की तरफ आने का ना रुख करें। क्योंकि जिस तरह आपने देखा आज सारा दिन जो सूरत हाल थी दारुल हुकूमत की, रावलपिंडी की जो नफरी तायनात थी, तो इस सारे सिनेरियो में राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि खान साहब के बंदे जवानी हुए और उस वजह से उन्होंने कॉल ऑफ कर दी, तो ये गैर मुनासिब है। अलबत्ता दूसरी बात जरूर मैं ये कहूँगा कि हमें बिंगा ओपिनियन मेकर या ओवरऑल जो सिचुएशन को मैंने ऑब्जर्व किया, ये एक अच्छा डिसीजन है इमरान खान साहब का, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उसमें हम इस तरह की कोई चीज के मुतामिल नहीं हो सकते थे कि इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च आता, इस्लामाबाद पे चढ़ाई होती, उनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल होता, शेलिंग होती, तो हालात खराबी की तरफ जाते। इसलिए ये एक दानिशमंदाना फैसला, और इसमें जो खबर है वो ये है कि जो बैकडोर चैनल पे डॉक्टर आरिफ अलवी और दीगर स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, बात हो रही है, उस बातचीत के नतीजे में मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि इस हद तक इमरान खान साहब को कन्वे किया गया है कि मामलात अगले दिनों में ठीक होंगे। कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, अर्ली इलेक्शन के हवाले से मेरे पास ये खबर है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात होगी, और मेरा ये ख्याल है कि खान साहब की असेंबलियां तहलील करने से पहले इस तरह की बैकडोर चैनल के ऊपर डेवलपमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। मियां इमरान मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा मुस्लिम लीग काफ हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कहिएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि असम्बलियों से निकलेंगे, हम इस्तीफे देंगे। आज एक चीज़ जो ऑब्जर्व की जा रही थी इमरान मसूद साहब, वो ये थी कि परवेज़ इलाही साहब खुद बज़ाते खुद मौजूद नहीं थे, और ये सवाल भी उठाया गया कि जब परवेज़ खटक साहब आ सकते हैं KPK से, तो फिर परवेज़ इलाही साहब क्यों मौजूद नहीं थे। अब जो ऐलान किया गया है इमरान खान की जानिब से कि इस्तीफे दिए जाएंगे बहुत जल्द और ऐलान कर दिया जाएगा, आपकी जमात और परवेज़ इलाही साहब इसको इंडोर्स करेंगे, पीटीआई के इस ऐलान के साथ चलेंगे?
جی بالکل، ہماری جماعت جو ہے وہ اس اعلان کے ساتھ چلے گی، اور جس وقت عمران خان صاحب کہیں گے اس وقت ہماری جماعت یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ اب دیکھیں، استعفے کی بات ہوئی ہے جلسہ گاہ میں سے، استعفے دینے سے تو نہیں کوئی معاملہ حل ہوگا جب تک ڈسولوشن نہیں ہوتی اسمبلی کی۔ تو ہماری طرف سے کیٹاگورک سٹیٹمنٹ یہ آگی ہوئی ہے کہ جب یہ کہیں گے تب جو ہے وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ دیکھیں، یہ تحریک انصاف کا یہ جو آزادی مارچ ہے، جو لانگ مارچ ہے، یہ اپنے کلائمیکس پہ آیا۔ پبلک اناؤنسمنٹ کرنی تھی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنا تھا، اور فیڈرل کو یہ آواز دینی تھی کہ بھئی ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہوگا۔ بیکاز ہماری جماعت یعنی کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ارلی الیکشن ہو، بیکاز ارلی الیکشن سے ہی سولوشن ملے گا۔ یہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے اور ایک جو حالات جو خراب ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اناؤنسمنٹ ابھی یہاں سے کہا گیا کہ بہت کم لوگ تھے، بندے بہت بھرپور تھے، ہمارے بندے بھی اس میں شامل تھے، لوگوں کا وہی جوش و جذبہ اور اسی شوق کے ساتھ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں، گئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے، چکوال سے، رحیم یار خان سے، اٹک سے، دائیں بائیں سے لوگ اپنی مرضی سے خود آئے۔ یہ کوئی کیپٹیو آڈینس نہیں تھا، یہ اپنی مرضی سے یہ آڈینس آیا تھا، اپنی خوشی سے آیا تھا۔ دے آر آل سپورٹرز آف دس آزادی مارچ۔ تو اب جب استعفے، جب اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، اگر کے پی کے کی ٹوٹتی ہے، پنجاب کی ٹوٹتی ہے، بلوچستان کی آپ کی جو صورتحال ہے، یا جو اے جے کے کی ہے، تو اب صاف ظاہر ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کرائسس تو کریٹ ہوگا۔ پھر آدھی اسمبلی آپ کی نیشنل اسمبلی میں لوگ مستعفی ہوئے ہیں، آدھی اسمبلی چل رہی ہے اپنا وفاق میں، نیچے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو الیکشن ہی اس کا حل جو ہے وہ نظر آئے گا۔ لیکن ایک بات آپ کی درست ہے کہ بیک پہ ڈپلومیسی چل رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کسی پوائنٹ پہ آنے کے لیے، میوچل اگریمنٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیٹس جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اور بھی جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس پہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات چیت تو ہو رہی ہے، چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ اس کو آئی تھنک کہ اس وقت جو پاکستان کی جو سیاست اور جمہوریت کا جو اسٹیئرنگ ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان از کالنگ دا شاٹس۔ عمران خان جو کہتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کوئی تنقید ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس کا جواب دیتی ہے۔ عمران خان نے اپنی ہر موو سے جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کا رخ بدلا ہے، اور پہلے استعفے دے کے بدلا نیشنل اسمبلی سے، اب یہ اسمبلیاں توڑنے کی جو بات ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کی سیاست کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کو جواب اب فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہے۔ اب جس کا جواب جب تحلیل ہوتی ہیں اسمبلیاں، تو پھر نون لیگ نے اپنی چال چلنی ہے کہ وہ کیا چلتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک ان کے پاس کوئی حل ہے سوائے کہ وہ الیکشن میں چلے جائیں، بیکاز آپ کے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو آئی تھنک اٹس گڈ سچویشن جو عمران خان صاحب کے کنٹرول میں ہے۔ جی سر۔ اچھا، اب عمران مسعود صاحب، پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ بات سامنے آ رہی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب آج خود موجود نہیں تھے۔ وجوہات کیا رہیں خود موجود نہ ہونے کی؟ دیکھیے، یہ آپس میں ان کا طے ہوا تھا کہ چیف منسٹر صاحب جب جاتے ہیں تو اس کا پھر ایک جو کہہ لیں پروٹوکول سے مراد یہ سیکیورٹی ہے ان کی، پھر تھریٹ بھی تھا اور پریشانی بھی تھی۔ تو آئی تھنک یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ چیف منسٹر جو ہیں بہرحال وہ نہیں جائیں گے اپنا جلسے پہ، مطلب کنٹینر پہ، لیکن ان کی جماعت تو ساری موجود تھی۔ ہم سب لوگ جو تھے وہ کنٹینر میں رہے ہیں۔ 5 دن ضلع گجرات میں لانگ مارچ گزرا، ٹھہرا، چلا، اس میں ہم لوگ کنٹینر پہ تھے۔ اس میں چودھری مونس لائی کنٹینر پہ تھے، چودھری حسین لائی تھے، میں تھا، چودھری وجاہت حسین تھے، اپنا موسیٰ تھے، جتنے ہمارے ایم پیز تھے، آل آن دا کنٹینر۔ اور لیکن گورنمنٹ کی اپنی
سیکورٹی کے حوالے سے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اور سیکورٹی الاؤ نہیں کرتی چیف منسٹر کو کہ آپ اس طرح جلسے میں جائیں. سیکورٹی نے تو عمران خان کے لیے بھی پورا نیا ایس او پی بنا دیا, اتنے زیادہ سنائپرز لگائے, بلٹ پروف کیا. تو ایشو تو ہے, ایشو تو سب کو ہے, اور کئی ملک دشمن ہمارے پھر رہے ہیں دائیں بائیں. تو سیکورٹی کے حوالے سے آئی تھنک ون آف دا میجر ریزن. لیکن عمران مسعود صاحب, پرویز خٹک صاحب موجود تھے اور وہ بھی آئے, تو پھر اس ساری صورتحال میں سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی کسی بات کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ایک پیج پر نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, شاید اسی وجہ سے وہ سپورٹ کرنے نہ پہنچے بذات خود. دیکھیے کولیشنز میں ہر جماعت کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. پی ڈی ایم میں بے شمار جماعتیں اکٹھی ہیں, ایوری پارٹی کیریز اٹس اون پوائنٹ آف ویو, اور ڈس ایگریمنٹ بھی اگر ہوتا ہے تو یہ دس از اے پولیٹیکل ایک پروسیس ہے, اس سے لوگ گزرتے ہیں, اس میں فورن اگینسٹ ووٹس ہوتے ہیں, پھر آپ ایک کنسنسس کریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں چودھری پرویز الہی اور عمران خان صاحب جو ہیں دے آر آل آن ون پیج, اور بالکل آپس میں ہماری بانڈنگ, ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ ہے. اور ہم نے جب چودھری پرویز الہی صاحب کا حلف ہوا تھا بطور چیف منسٹر, اور اس سے پہلے چیف منسٹر کا کینڈیڈیچر جو ہے وہ عمران خان نے خود دیا تھا چودھری پرویز الہی کو, تو تھا تو دیا. پھر چودھری پرویز الہی نے اور ہماری جماعت نے قربانی دی, خاندان میں اپنا لڑائی شروع ہو گئی, چودھری شجاعت حسین ایک طرف ہو گئے, چودھری پرویز الہی ایک طرف ہو گئے, خاندان بچ گیا, ہماری جماعت پریشانی میں چلی گئی. تو پی ایم ایل کیو نے یعنی کہ چودھری پرویز الہی برنٹ آل ہز ووٹس, ہم نے تو ساری کشتیاں جلا کے ہم تو ان کی کشتی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اب ہم سنک اور سیل جو ہے وہ ہم اکٹھے کریں گے. اور ہماری یہ رواج رہی ہے, رواج بھی رہا ہے کہ ہم تو جس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں. وی ہیو نیور ایور پہل ہم نے کبھی بھی نہیں کی, اور یہ ہماری جماعت کی ہماری روایت ہے. تو ریسٹ ایشورڈ کہ بالکل ہم لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں. تو جب انہوں نے لیا اپنا حلف لیا چیف منسٹر نے, تو پہلی سٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ مجھے یہ کہیں گے تو میں 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دوں گا. آج کئی دنوں کے بعد اور مہینوں کے بعد جب ہماری حکومت پنجاب میں ہے, آج انہوں نے عمران خان نے کہا کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے, دلوا دیں گے. تو چودھری پرویز الہی صاحب کی اسی وقت سٹیٹمنٹ آئی, اور میں نے خود پڑھی, اور ہمیں ویسے بھی پتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم 1 منٹ میں توڑ دیں گے. چودھری مونس الہی کا ٹویٹ آیا ہے. تو ہم ایک پیج پہ ہیں, باقی جو اندازے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں. اچھا عمران مسعود صاحب, پرائم منسٹر آزاد کشمیر بھی موجود نہیں تھے, کیا کوئی ڈس ایگریمنٹ اس طرف بھی چل رہا ہے, کوئی اس طرح کی چیز اس طرف بھی ہے؟ سر وہ بالکل کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. دیکھیں چیف منسٹر کی اپنی ایک سیکورٹی ہوتی ہے, وہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتے. اب چیف منسٹر اگر وہ چڑھ جائے وہاں کنٹینر پہ چڑھ جائیں تو وہ اس کا سارا کمپلیکشن بدل جاتا ہے. اور تو لہٰذا اسی طریقے سے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنے جو فگرز ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہونے چاہیے. اور باقی یہ کہ وہ پہلے دن سے یہی تھا کہ لانگ مارچ میں عمران خان اور ان کی وہ جو کور ٹیم ہے وہ ساتھ رہے گی, اور پی ایم ایل کیو ول سپورٹ دیم. یہ اس پہ اگریمنٹ ہوا ہے اپنا عمران خان صاحب اور چوہدری صاحب کے درمیان میں ہوا ہے. اٹس ناٹ این ایشو, اٹس ہارڈلی این ایشو. اور پوری ہماری ریپرزنٹیشن ان کے ساتھ ہے, وی آر آل ود ہم. جب یہ واقعہ ہوا وزیر آباد والا, سو دا فرسٹ مین ٹو ریچ وہاں پہ شوکت خانہ میں چودھری پرویز الہی صاحب پہنچے تھے, اس کے بعد چودھری مونس الہی پہنچے وہاں پہ, وی ور ود ہم. اور لیکن اب دیکھیں نا, لیکن عمران مسعود صاحب اگر ماضی میں جائیں, اگر اسی واقعے کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر سوالات تو یہ بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ گجرات میں کیوں نہ لے کر جایا گیا عمران خان صاحب کو, لاہور کیوں لایا گیا, قریب تو گجرات تھا, وہاں بھی کسی ہسپتال میں علاج کروایا جا سکتا تھا. یہ پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے, چونکہ اس وقت ایک ہسل بسل تھی اور ایک کنفیوژن تھی. اور آئی تھنک جو جہاں تک میری خبر ہے, کچھ زخمیوں کو انہوں نے وہاں پہ وزیر آباد کارڈیولوجی میں بھیجا, کہ ڈی ایچ کیو میں بھیجا, دائیں بائیں لوگ نکل گئے. عمران خان صاحب کو
इमीडिएटली वहाँ से इवैक्यूएट किया और उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे आप शौकत खाना में ले जाएं। तो पूरी सिक्योरिटी साथ थी, पूरा एम्बुलेंस भी साथ थी, मेडिकल वाले भी साथ थे। तो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था और उसमें पहले घंटे में हालात, जब वाकया हुआ तो हालात और होते हैं और जब एक दिन गुजरता है तो हालात बदल जाते हैं, So first 3 days were very very difficult and confusion थी, किसने ये वाकया हुआ, किसने करवाया, कौन था मारने वाला। उधर से वो बंदा पकड़ा गया जिसने कहा कि जी मैंने किया, उसकी वो वीडियो वायरल हो गई, इस तरह की चीजें होती नहीं है। लेकिन ये कभी आप सोचें भी ना कि कोई खुदा ना खास्ता कोई जान के किसी पे ऐसा वाकया हो तो आप उसको गुमराह करें। आई डोंट थिंक कि कभी ऐसा हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी किसी ने सोचा है। ये तो एक मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको सिक्योरिटी देना और ऐसे वाकयात के ऊपर एकदम रिएक्ट करना। ये इट्स नॉट अ पॉइंट टू बी कोई ऐसे कोई इशू वाली बात। ठीक है। अच्छा इमरान मासूद साहब, अभी आपने ये बोला कि पब्लिक अनाउंसमेंट करनी थी, इमरान खान साहब ने वो कर दी। इमरान खान साहब ने कहा कि अब हम इस्तीफे देंगे। तो सर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर पब्लिक अनाउंसमेंट ही करनी थी तो पब्लिक के साथ तो इमरान खान साहब वैसे भी टीवी पर आते हैं और बातचीत करते रहते हैं, अपने तमाम के तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको मोबिलाइज करते रहते हैं। तो उसके लिए इतनी बड़ी रैली निकालना, इतना बड़ा मार्च निकालना क्या ज़रूरी था? ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज उस वक्त के जब खतरा भी था इमरान खान की जान को। देखिए, इसमें शुरू से यही था कि टारगेट जो है वो इस्लामाबाद जाना है और वहाँ पे जाके अपना एंड होगी जो ये पूरी आज़ादी मार्च जो है एक टेम्पो बनाना था, सारे जिलों में उन्होंने किया। तो अब ये है कि पब्लिक अनाउंसमेंट तो फिर पब्लिक के सामने लाइव ही होती है और दिल से जुलूस और ये रैलीज निकलती हैं। कई ऐसी रैलीज पहले भी निकली हैं पाकिस्तान में। तो वो जो फेस टू फेस कांटेक्ट है, अब देखिए ना एक शख्स जो ठीक है। मियां इमरान मासूद साहब साथ ही मौजूद रहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी साहब ने हमें अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कहिएगा सर, बोल तो दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से, ऐलान कर दिया गया कि इस्तीफे दिए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन मजीद लगेंगे। कुछ दिन मजीद क्यों? आज के ऐलान क्यों ना किया गया फाइनल कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, असेंबलियां छोड़ रहे हैं? उन्होंने आपसे कहा कि वो दोनों सीएम के साथ मुशावरत में है, कर ली है और 1-2 दिन में मुशावरत करके फैसला कर लेंगे। सही। तो अब आपसे पूछ नहीं करेंगे ना नून लीग वालों से ना पीटीएम वालों से। हमारी पार्टी का फैसला है, हमारी स्ट्रैटेजी हम खुद करेंगे। जो पॉलिसी आई थी खान साहब ने वो दे दी। अच्छा अली जैदी साहब, अभी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अदम एतमाद जमा करा दी जाए तो असेंबली तोड़ी नहीं जा सकती है। कानूनी पॉइंट है, मुशावरत की गई इमरान खान साहब की जानिब से अपने तमाम कानूनी माहिरीन से इस पॉइंट के ऊपर। देखिए, एक लीगल एस्पेक्ट होता है और दोनों से बड़ा होता है मुल्क का क्या हाल है। आप मुझे सब बात बताएं कि इस वक्त जो मुल्क का इस वक्त असेंबलियों की पोजीशन क्या है, कितनी टोटल पाकिस्तान की असेंबली? 800 की और तकरीबन 859 है। अब 859 में बगाए राज है, टोटल 560 सीटों में पीटीआई। तो फिर क्या करेंगे मुझे बताया। बराए मेहरबानी होल्ड। ठीक है, अली जैदी साहब से राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगा। गुफ्तगू आपने सुनी अली जैदी साहब की भी और मियां इमरान मासूद साहब की भी, क्या कमेंट करना चाहेंगे? नून लीग के पास अब कोई हल नहीं बचा, ये इमरान मासूद साहब ने कहा। कोई हल क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के पास अब बचा है? देखिए, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह आज खान साहब ने आज जो काम किया, इसको आप कह सकते हैं कि जो वो कहते रहते हैं कि मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करने वाला खिलाड़ी हूं, तो ये अब लास्ट बॉल है। मेरा जो ख्याल है कि खान साहब ने इस ऑप्शन को आखिरी ऑप्शन के तौर पे रखा था और आज जब उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद की तरफ जाना फिजिबल नहीं है और उससे हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, तो उन्होंने ये एक आखिरी कार्ड खेला है जिसका उन्होंने आज जिक्र किया। लेकिन मैं एक चीज और, जो आप मियां साहब से भी बात कर रहे थे कि परवेज इलाही साहब की और
اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو غیر شرکت تھی جو وہ دونوں نہیں تھے یہاں. تو اس حوالے سے میرا جو ذاتی خیال ہے کہ جو پنجاب میں کیونکہ مونس الہی صاحب کا فوری طور پہ ٹویٹ بھی آ گیا اور میری اپنا یہ انالیسس ہے کہ وہ اس وقت کاف لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے پولیٹیکلی کہ وہ اس وقت عمران خان کو چھوڑ سکیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ اسمبلیوں کی اب ٹائم کوئی بہت زیادہ نہیں رہتا. ٹائم ان کے پاس اگر اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو بھی چند ماہ ہیں, اور یہ چند ماہ کے لیے میرا جو ذاتی انالیسس ہے کہ کاف لیگ اس وقت یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ وہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے ہلاک کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کو کنٹینیو کرے. اگر عمران خان واقعتاً یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے کا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہی سٹینڈ کرے. دوسرا جو آپ نے ان سے بات کی میاں صاحب سے پی ایم آزاد کشمیر کی, تو وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا میں نے کیونکہ انفارمیشن لی ہے. بیسیکلی وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد, اور 31 سال کے بعد جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کا پہلا جو راؤنڈ ہے وہ کل ہے 27 نومبر کو یہ مظفر آباد میں ہو رہے ہیں, 3 نومبر کو یہ 3 دسمبر کو راولہ کوٹ میں ہو رہے ہیں, اور 8 دسمبر کو میرپور میں ہو رہے ہیں. تو پی ایم اے جے کے کی غیر موجودگی کی بیسیکلی ریزن یہ ہے. اس کے علاوہ وہاں بھی کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے کسی وجہ سے ناراض ہیں یا کوئی بیک اینڈ پہ ایشو ہے. اب جو مین پوائنٹ ہے کہ نون لیگ نے کیا کرنا ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کرے گی. پی ڈی ایم کے لیے ایک عمران خان نے آپ کہہ لیں کہ بال پھر ایک دفعہ ان کے کورٹ میں پھینک دی اور انہیں ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا, کیونکہ ابھی جا کے کئی چیزوں میں سیٹلمنٹ ہو رہی تھی اور یہ ایک تاثر تھا کہ آج عمران خان جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے. بہت زیادہ لوگوں کا یہ تھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوگی اور عمران خان کہیں گے کہ اکتوبر تک ہم اگر نہیں ہوتے الیکشن تو ہم ویٹ کریں گے, ہم تحریک چلائیں گے, ہم جلسے کریں گے, ہم احتجاج کریں گے. اور کچھ لوگوں کی اور ایون پی ٹی آئی رہنماؤں کی بھی عمران خان کو یہ تجویز تھی کہ آپ اسمبلیز میں واپس جائیں. جو کہیں ان کے عمران خان کے جو دوست احباب ہیں قریبی, ان کی بھی یہ تھی کہ آپ اسمبلیوں میں واپس جائیں اور اپوزیشن کریں. لیکن یہ جو کام عمران خان نے کیا یہ سب کے لیے سرپرائز تھا. عمران خان نے آج یہ اعلان کر دیا اور اب ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے وزرائے اعلیٰ کو بھی, کیونکہ یہ جو اعلان ہے یہ ظاہر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے ہے, تو دونوں وزرائے اعلیٰ کو انہوں نے ایک طرح سے ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ جس میں وہ عمران خان کا ساتھ دینا مجھے لگتا ہے اس وقت کہ ان کی مجبوری ہوگی. اور پی ایم ایل این کو اس پوری سچویشن کو بڑا ٹیکٹفلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو خبر ہے میرے پاس کہ بیک ڈور پہ جو بات ہو رہی ہے اس میں اس طرف معاملے کو لایا جا رہا ہے کہ اکتوبر عمران خان فوری طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہتے ہیں, گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو. تو اس کے اوپر دونوں سٹیک ہولڈرز کو لایا جا رہا ہے کہ آپ کو درمیانہ راستہ نکالے. اور میرا یہ خیال ہے کہ فروری کے آخر تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف جانے کے امکانات موجود ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہیں کہ درمیانہ راستہ نکل جائے گا بہت جلد؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ درمیانہ راستہ نکلے گا. وہ اس کی دو ریزنز ہیں, کیونکہ دیکھیں جو عمران خان اس وقت ہیں وہ ظاہرہ ایک اگریسو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ جارحانہ انداز میں, اور وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آج انہوں نے یہ نئی بات کر دی, اس سے پھر ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہوگا, پھر ایک پولیٹیکل کرائسس آئے گا. اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو کیا اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں یا اس سے پہلے گورنمنٹ وہاں ان صوبوں کے اندر عدم اعتماد لے آتی ہے تو دونوں صورت میں سیاسی غیر یقینی اپنی جگہ برقرار رہے گی اور اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلے گا, کوئی پولیٹیکل سسٹینیبلٹی نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے میرا یہ اندازہ ہے کہ بیک ڈور پہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں اسی چیز کی طرف بات جائے گی. لیکن الیکشن اپریل مئی سے پہلے ہوتے بہرحال مجھے نہیں دکھائی دے رہے. مئی یا جون اس کے لیے میرا جو خیال ہے کہ اس کے اوپر جا کے یہ بات کہیں لاک ہوگی, میرا یہ اندازہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوال یہاں پر یہ ہے جو کہ ہر گورنمنٹ کے سامنے بھی ہے, ہر پاکستانی کے سامنے بھی ہے, ہر سیاستدان کے سامنے بھی ہے کہ پولیٹیکل کرائسس تو ایک طرف, لیکن اس وقت جو کرائسس ہیں جس کا پاکستان کو سامنا ہے وہ معاشی کرائسس, اقتصادی کرائسس, کیونکہ کوئی بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا. خواہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, خواہ وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, اتحادی حکومت ہو, کوئی بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہے. ایک عام آدمی کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. ایک عام آدمی کی مشکلات کیا ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ اس وقت انفارچونیٹلی اس چیز کے کوئی امکانات نہیں ہے کہ ہم اکانومیکلی کوئی بہت یا ہمارے یہاں معجزہ ہو جائے گا یا کوئی ملک آگے بڑھ کے ہماری اتنی مدد کر دے گا کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں. اس کے فی الوقت کوئی اقدامات امکانات میری نظر میں نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے بھی ظاہر وہ جب آئے تو جن کے ریفرنس سے اور جن کی کوششوں سے وہ واپس آئے انہوں نے ان کو
यकीन दिलाया था। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को भी इसहाक डार साहब ने बड़ा कन्विंस किया था कि मैं आते ही चीजों को ठीक कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसा सच बज़ाहिर आप देख लें किसी भी हवाले से मुल्क के माशी हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा। मेरा ये अंदाजा है कि इस वक्त जो अगर इमीडिएटली केयर टेकर सेटअप ना लाने की वजह है वो भी मुल्क की माशी सूरत हाल है, क्योंकि अगर केयर टेकर सेटअप आ जाता है, इमीडिएटली आ जाता है, 2 दिन बाद आता है, हफ्ते बाद आता है, तो मुल्क को जो माशी क्राइसिस है, बुरान है, इसमें और ज्यादा इजाफा होने का खदशा है। इसलिए ये जो 2-3 माह की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकडोर चैनल पे जो चल रही है कि हम फरवरी या किसी तरह मार्च तक इस गवर्नमेंट को लेके चलें, वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि इस दौरान कई मुल्कों से, जैसे कि जो नई अभी ज़ाहिर मिलिट्री लीडरशिप भी आई है, और हमारे वहाँ आप इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भी हमारी जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई है। माजी में जनरल बाजवा भी इसमें उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, और जो नए आर्मी चीफ हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस तरीके से एक जॉइंट एफर्ट के जरिए मेरा ये अंदाजा है कि कुछ मुल्कों के साथ इस तरह के मायदे, इस तरह की चीजें होंगी। आज आपने देखा कि तुर्की में शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, वहां भी ये बात हुई कि अगले 3 साल के अंदर जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जाएगा, और इसी तरीके से कुछ मजीद इस तरह के इकदाम बैकडोर पे चल रहे हैं, जिनके वजह से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगले 2 से 3 माह में हम एक ऐसी सिचुएशन के, ऐसी बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगे जिससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा एक आम आदमी को। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि महंगाई की शरह में कोई बहुत विजिबल उसमें कमी आएगी, इसके इस वक्त कोई बहुत बड़े इम्कानात मौजूद नहीं है। और यही एक वजह है कि जो खान साहब की जो इस वक्त कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा है या एकदम से केयर टेकर सेटअप का आ जाना है, उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है तो वो ये है। गुफ्तगू कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जलसे में खिताब के हवाले से, और उनकी जानिब से आज ऐलान किया गया है कि वो बहुत जल्द असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे। इसी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर इरफान अशरफ, एंकर पर्सन कैपिटल टीवी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुल्क को अगर अभी इसी तरह से चलने दिया जाता, और अभी जैसे हम कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह से आए, अब अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़े देते हैं, अगला स्टेप चूंकि इमरान खान साहब की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है कि हम इस्तीफ़े देने की तरफ जाएंगे, तो मज़ीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल पैदा होगी। बेहतर नहीं था इमरान खान साहब कुछ देर इंतज़ार कर लेते मज़ीद और रुक जाते इंतखाबात के लिए? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं ज़ैन। इस वक्त जो मुल्क, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस चीज़ के मुतामिल नहीं हो सकता कि मोस्ट इमीडिएटली इलेक्शन कॉल हो जाए, निगरान सेटअप आ जाए। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे परेशान कुन है, और इसके ऊपर इमरान खान साहब खुद भी इस चीज़ को जानते हैं। आज भी उन्होंने अदाद व शुमार बताए, आज भी उन्होंने इसके ऊपर बात की, लेकिन खान साहब को ये लगता है कि जितना गवर्नमेंट डिले करेगी उतना शायद खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी आएगी, और उस वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर ज्यादा सीटें ना ले पाए। एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि खान साहब को भी उसका फायदा होगा और पीडीएम को भी उसका फायदा होगा, वो ये है कि जनरल बाजवा ने जाते जाते अपने इदारे को ये पॉलिटिकल कर दिया। वो किसी एतबार से, जैसे माजी में खान साहब की तरफ से भी ये शिकवे रहे, माजी में पीडीएम की तरफ से भी ये शिकवे रहे कि जी ये कभी पीडीएम ने कहा कि ये खान साहब को फायदा पहुंचा रहे हैं, कभी खान साहब ने अभी जब उनके निकलने के बाद कहा कि जी ये पीडीएम को फायदा दे रहे हैं। तो इस वक्त चूंकि एक आप कह सकते हैं कि प्लान एक फील्ड है, सबके लिए है, एक फुल फील्ड है, और उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा। तो उसमें अगर खान साहब थोड़ा वेट करते हैं, जैसे आपने फरमाया, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन खान साहब के जहन में यही है कि जितना गवर्नमेंट टाइम लेगी उतना हमारी पॉपुलैरिटी में कमी आएगी। और सेकेंडली खान साहब शायद ये भी समझते हैं कि इस वक्त, क्योंकि पहले आपने देखा कि हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में एक ठीक ठाक 2 से 3 हफ्ते बल्कि 4 हफ्ते इमरान खान साहब ने मीडिया को, आलमी मीडिया को, बल्कि पूरी पॉलिटिक्स को अपने इर्द गिर्द खुद वो उसका एक एपिसेंटर बन गए थे। अब उन्होंने, क्योंकि आज अगर वो ऐसे ही वापस चले जाते तो उनके लोग मायूस हो जाते, जो लोग उनके साथ आए थे और बड़ी तादाद में लोग आए थे, तो उससे एक मैसेज जाता कि जी खान साहब बैकफुट पे चले गए। और दूसरी तरफ ज़ाहिर गवर्नमेंट और उनका मीडिया सेल अपना काम कर रहा है,
اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج جب ان کی یہ اسپیچ آئی تو اس کو بھی گورنمنٹ کے حلقوں نے اور حکومتی جماعتوں کے سپورٹرز نے سوشل میڈیا پہ بڑا اس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈیمورلائز کرنے کی بات کی اور کہا کہ جی یہ تو اب کہانی ختم ہو گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بات خان صاحب نے کی ہے، خان صاحب کو بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ اسمبلی تحلیل ہونا، اس میں کوئی پیچیدگی بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر یہ معاملہ کسی وجہ سے لنگران بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی خاصی چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھیں بلوچستان میں تو اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت ہے، وہ آلریڈی پی ڈی ایم کے اتحادی ہے. تو 2 صوبے بچتے ہیں پیچھے، پنجاب اور خیبر پختونخوا. وہاں جب آپ ڈیزالو کرنے جاتے ہیں تو کیا اس کے اوپر حالات بنتے ہیں. ایک تو جو موجودہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں مونس الہی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم ڈیزالو کر دیں گے، اور خیبر پختونخوا تو خیر عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے، وہ بھی ڈیفینیٹلی کر دیں گے. جب آپ اس کے اندر جائیں گے، جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو گورنمنٹ کو، کیونکہ آج اناؤنس ہو گیا، آج اناؤنس ہوتے ساتھ اگر آپ اس کو ڈیزالو کر لیتے اور کل یہ ساری اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی تو تب تو ایک ڈیفرنٹ سینیریو بنتا. لیکن کیونکہ اب آپ نے ٹائم دیا ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس بھی خاصے آپشنز ہیں. گورنمنٹ اس کے اوپر جا سکتی ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو مینج کرے. وہ بیک ڈور رابطے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑا ہے عمران خان صاحب نے اپنے لیے. جی، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ ڈسکشن میں رہیں گے خان صاحب، ان کے سپورٹرز کو ایک امید بندی رہے گی، اور بالکل وہ والی بات نہیں ہوگی کہ کچھ بھی نہیں ملا اور واپس چلے گئے، اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے. تو یہ خان صاحب نے، میری یہ خیال ہے کہ اپنی پورے ملکی سینیریو کے اندر ریلیونٹ رہنے کے لیے، ڈسکشن میں رہنے کے لیے، ایک ہائپ بنانے کے لیے انہوں نے اس کارڈ کا استعمال کیا ہے. اب اس کو وہ عملی شکل کب دیتے ہیں اور اس وقت کیا سینیریو بنے گا، یہ ایک بہرحال دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس سے اگلے سٹیپ کے بارے میں بات کریں، ہم اگر اس بارے میں بات کریں کہ اگر فرض کیا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جنرل الیکشنز پر بات آتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جو عمران خان صاحب کا ایک طریقہ کار دیکھا ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب جیتتے ہیں وہاں پر تو عمران خان صاحب کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی کسی سیٹ کے اوپر عمران خان صاحب ہارتے ہیں، ان کی پارٹی ہارتی ہے، تو اس کے اوپر وہ واویلا مچانا شروع کرتے ہیں اور وہ دھاندلی پکارنا شروع کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر سینیریو میں، تمام تر صورتحال میں اب یہ بلیم گیم والی چیزیں رک جائیں گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، یہ رکنی تو چاہیے، اس لیے رکنی چاہیے کہ جب بھی یہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جو الزامات لگے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر موسٹلی لگتے رہے کہ جی کوئی کہتا ہے جی آر ٹی ایس بٹھا دیا انہوں نے، کبھی کہتے ہیں جی دھاندلی ہو گئی، ایکسٹرا ووٹ پڑ گئے. یہ ایک چیزیں تو ماضی میں رہیں. لیکن اب جو اس وقت کا جو سینیریو ہے، جو موجودہ حالات ہیں، جس میں ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمپلیٹلی نیوٹرل ہے، ان کا رول ہے پولیٹیکل، اور وہ کسی سائڈ پہ بھی اپنا ویٹ نہیں ڈال رہے، اور بڑا خاموشی کے ساتھ وہ اپنے جو ان کا اپنا ایک پروفیشنل کام ہے اس کے اوپر وہ ان کا سارا فوکس اب ڈائیورٹ ہو چکا ہوا ہے. تو ایسے سینیریو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلیم گیم ختم ہو جانی چاہیے. ادروائز تو دیکھیں پھر ڈیموکریسی کا سروائیول ہی نہیں ہے نا. اگر ہم گورنمنٹ کہنا شروع ہو جائے عمران خان اگر جیت جائیں تو ان پہ تنقید، اور اگر عمران خان ہار جائیں اور وہ گورنمنٹ پہ تنقید کریں تو پھر تو پولیٹیکل نظام کے حوالے سے جو ڈیموکریسی ہے ہماری اس کے اوپر کویسچن ہوگا اور چیزیں بڑی خرابی کی طرف جائیں گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف عمران خان صاحب کو بلکہ حکومت کو بھی، جو کہ اس وقت ظاہر سٹنگ گورنمنٹ ہے، ان کو 2 چیزوں کے اوپر بڑا فوکس کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اس میں کو آن بورڈ لے کے کرنا چاہیے، تاکہ نہ تو اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے تحفظات ہوں، نہ ہی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اتحاد کی طرف سے تحفظات ہوں. وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی موجود رہیے گا. قمر دل شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے ہمیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں. قمر دل شاہ صاحب کہیے گا، آج عمران خان صاحب کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے، ان کی جانب سے بڑی دبنگ طریقے سے یہ بات بولی گئی کہ ہم بہت جلد اسمبلیوں سے نکل جائیں گے. کتنا ڈویبل ہوگا قانونی طور پر اگر دیکھا جائے اس چیز کو کرنے کے لیے عمران خان؟ کیونکہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے علی زیدی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بس اب قانونی ماہرین سے بات چیت جاری ہے کہ اس سٹیپ کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے. کہیے گا کتنا ڈویبل ہے اس مقام کے اوپر؟ اس میں بڑے قانونی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اب اس وقت اسمبلی پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پہلے ہی عدم اعتماد کی تحریک جمع ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک وہاں پینڈنگ میں ہے. جب کسی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پینڈنگ میں ہو تو اس وقت صوبے کا وزیر اعلیٰ اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بارے میں
گورنر کو اپنے ریفرنس بھجوانے کا مجاز نہیں ہے ایک تو اہم بات ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کل یا پرسوں یہ دوبارہ اثر نو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور خیر پختونخوا کے خلاف اپنے دوبارہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے. اور تیسری سب سے بڑی آپشن یہ ہے اگر وفاقی حکومت میں کرنٹ ہو یا ان کو دانش مندی ہو تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں گورنر پنجاب جو ہے پرویز الہی صاحب سے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. جب وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم جاری کریں گے آرٹیکل 130 کے تحت تو پھر وزیر اعلیٰ جو ہے پرویز الہی صاحب وہ ہار جائیں گے کیونکہ ان کے جو 10 ممبر ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری اسمبلی ڈیزالو ہو اور ہم بلا وجہ جو ہے 8-10 مہینے پہلے ہی انتخابات میں چلے جائیں تو وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ہی اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ بڑے اہم ہے اس میں اگر حکومت کے اندر دانش مندی سے کام لے تو یہ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ یہ اسمبلی تحلیل سے یہ محفوظ ہو سکتے ہیں راستہ نکل سکتا ہے. اچھا قمر دل شاہ صاحب کہیے گا نون لیگ کے پاس وے فارورڈ کس طرح سے آگے ڈویبل ہوگا, وے فارورڈ کیا ہوگا نون لیگ کے پاس اس تمام تر سینیریو میں سے نکلنے کے لیے بہترین حکمت عملی؟ یہی ہے کہ جناب گورنر فوری طور پر کہے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. جب وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ آٹومیٹک بن جائے گا وزیر اعلیٰ. اور یہ چوری شجاعت کی جو 10 ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے تو وہ بھی پرویز الہی کے خلاف ہی ووٹ دیں گے. اگر گورنر پنجاب جو ہے جب حکم جاری کرے گا آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر یہ اسمبلی تحلیل ہونے سے بچ سکتی ہے. اچھا لیکن قمر دل شاہ صاحب پی ٹی آئی کے رہنما جب استعفے دیں گے تو اسمبلیاں تو ڈیزالو ہو جائیں گی اس صورت میں بھی؟ جی نہیں, ایسے وہ اسمبلیاں وہ استعفے نہیں دے رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے. اور تب اگر وہ استعفے دیں گے تو جیسے قومی اسمبلی میں بھی استعفے دیے ہوئے ہیں تو وہاں بھی آدھے 25-30 جو ہے پی ٹی آئی کے جو منحرف ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ استعفے نہیں دیں, استعفے تو دے رہے ہی نہیں. صوبائی اسمبلی پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے جو ہیں 165 ممبر انہوں تو استعفے نہیں دینے, وہ تو کہیں گے جی ہم تو استعفے نہیں دیتے. تو وہ تو ایک بڑی لمبی جنگ چھڑ جائے گی نا, اس کے لیے تو بہت بڑا ظاہر ہے. وہ عمران خان صاحب نے کہا اسمبلی تحلیل کرنے کے بارے میں ہم جو ہے وہ مشاورت کریں گے. اور اس میں سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ لیڈر کا ہوتا ہے, اور پارلیمنٹ لیڈر نے اگر سفارشات نہ کی تو کوئی چیف منسٹر اپنے اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا, تحلیل کرنے کا ریفرنس نہیں دے سکتا. یہ تو ہمارے سپریم کورٹ پاکستان کا بھی ریفرنس آ چکا ہے, ججمنٹ آ چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ محض عوام کو مطمئن کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک اچھا طرف کا پتہ پھینکا کہ ہم اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں تو اب اللہ اپنے گھروں میں جائیں. بڑا دانشمندی سے عمران خان صاحب نے اپنے تمام اپنے ورکروں کو واپس گھروں میں بھیج دیا, لولی پاپ دے دیا کہ جب ہم تو اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی حکمت عملی کے تحت ان کو انہوں نے راولپنڈی سے نکال دیا. تو یہ ایک طریقہ کار, یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ بعد میں عمران خان یو ٹرن لے لیں گے, یو ٹرن کے تو بادشاہ ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. قمر دل شاہ صاحب موجود تھے. ڈاکٹر عرفان ارشاد صاحب کچھ لاسٹ کمنٹ اس کے اوپر, کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. جی بس میں قمر صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس میں پیچیدگی ضرور آئے گی. جب اسمبلی ڈیزالو کرنے کی طرف پریکٹیکل سٹیپ لیا جائے گا تو یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس وقت خان صاحب نے اس کے اوپر بات کر دی. اور یہ سٹیپ لینا بہت آسان نہیں ہوگا. بہت شکریہ قمر دل شاہ صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر عرفان اشرف اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.